السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جیسا کہ معلوم ہے، ہم نے کل سورہ بقرہ کی شروعات سے ترجمہ کیا تھا۔ آج بھی ہم وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آگے والی آیت کا ترجمہ ہم بتائیں گے۔ تو ہمارا موضوع جو چل رہا تھا، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ شک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، کوئی بھی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ یہاں پہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کہا گیا ہے، اور آگے اور مقاموں پر ھدی للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس کتاب سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کہ اسلام کا یہ وہ خوبصورت نغمہ ہے جو آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ اس کتاب میں اتنی سچائی ہے۔ دیگر جو مذاہب کی کتابیں، ان کے اندر تبدیلی آ چکی، خلط ملط ہو گیا، لیکن یہ کہ واحد کتاب ایسی ہے دنیا کے اندر جس میں کوئی شک شبہ نہیں، شک کی جتنی بھی گنجائش کوئی بھی نہیں ہے ان کے اندر اس میں، اور تمام دنیا کی کتابوں کو اس نے منسوخ کر دیا۔ آخر میں نازل ہو کر سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ اس کے آنے کے بعد میں ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، تورات، زبور، انجیل سب منسوخ ہو گئیں۔ ان کے اندر خلط ملط کیا یہود و نصارہ نے، لیکن اس کتاب کے اندر کوئی ذرہ برابر خلط ملط نہیں کر سکتا۔ کوشش کی گئی اس میں بھی، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ تم اس جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی بنا لو، لیکن نہیں بنا پائے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے، تو دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور جو اس کو سننا چاہتے ہیں، جو اس کی طرف کو چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو اس کو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کا یہ معجزہ ہے۔ اس کو جب بھی پڑھو گے، اس قرآن کریم کو، ایسا آپ کو لگے گا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کے اوپر ایمان لانا، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو، اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ تو ہم اس غیب کے اوپر ایمان لائیں جو اللہ رب العالمین، ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، جو تم دلوں میں ہو، چھپاتے ہو، ان کو بھی وہ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے غیب۔ کالی رات میں کالی چونٹی کالے پہاڑ پر چلتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے وہیں سے۔ اور رحمن علی العرش استویٰ،
اپنے عرش پر ہے اور وہیں سے اس چیز کو سن رہا ہے، اتنا اس کا علم وسیع ہے۔ تو غیب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول بھی غیب جانتے ہیں، رسول غیب نہیں جانتے، رسول غیب نہیں جانتے۔ رسول ان چیزوں کو جانتے ہیں جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کر دی، اور جب وہ نازل کر دی اللہ نے بتا دیا، پھر وہ غیب نہیں رہے گا۔ غیب اس چیز کو کہا جاتا ہے، ہم یہ پتہ لگا لیں فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں غیب۔ تو یہ پتہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر رسول غیب جانے تو اما عائشہ پہ تہمت لگائی گئی، کیا اس کو نہیں جان لیتے وہ؟ لیکن نہیں، اما عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اور صبح کو جب اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے نکلا، تمام صحابہ پریشان ہو گئے، اور اللہ نے خود اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّا خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا عَلِمُ الْغَيْبِ۔ اللہ نے فرما دیا نبی اعلان کر دو، بتا دو، نہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں کسی کو میں بانٹتا پھروں، اور نہ میں ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں غیب۔ اللہ کی چھپی ہوئی چیزوں کو یا دنیا کی چھپی ہوئی چیز ہے ان کو اپنے آپ سے جان لینا، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس چیز کو، اس غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اس غیب کو جان جائے تو پھر اللہ کی تو شان ختم ہو گئی۔ یہ سب اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول بھی غیب جانتے ہیں، رسول غیب جانتے ہیں، اور چھپی ہوئی دل کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ سب کچھ جان رہے ہیں، تو ایسا آدمی دائر اسلام سے خارج ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ تو ہم اس قرآن کریم کا درس ہم نے شروع کیا ہے، تو کل بھی ہم نے اسی آیت کی تفسیر کی تھی، آج بھی ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں۔